اچھا جی، سے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کی جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ ابو بکر عمر عثمان و علی، سارے صحابہ دو زانوں، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ کھائی ہیں قسمیں خود قرآن میں، اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی۔ اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جب شمع رسالت روشن ہو، کیوں کر نہ جلے پروان اے دل۔ جب رشک مسیحا آ جائے، بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ غنی سبحان اللہ، کیا خوب ہے روزے کا نقشہ۔ محراب حرم کا، جالی کا، مینار کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں عرب کے زروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ سلامت رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی۔ باب او ھذا باب فی الاستحباب تشمیت الاعاطس، یہ باب ہے چھینکنے والا جب اذا حمد اللہ تعالی، جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہنا مستحب ہے۔ وکراہت تشمیتہ اذا لم یحمد اللہ تعالی، اور جب وہ الحمدللہ نہ کہے تو اس کا جواب دینا بھی مکروہ ہے۔ اذا لم یحمد اللہ تعالی وبیان الآداب التشمیت، اور چھینکنے کا جواب دینے، والعطاس التثاؤب، اور چھینکنے اور جمائی کے آداب کا بیان۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمكم الله، وأما التثاؤب فإنما هو الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ پس جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے۔ تو ہر مسلمان نے جس نے الحمدللہ سنا تو اس کو یرحمکم اللہ کہنا ضروری ہے، لیکن جمائی تو شیطان کی طرف سے ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنی طاقت سے اسے روکنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے، رواہ البخاری۔ چھینکنے سے انسان کا دماغ ہلکا ہوتا ہے، جسم کو راحت ہوتی ہے، اور یہ چیز طاعت و حضوری و قلب کا باعث ہے۔ اس پر اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس جمائی بیساری خوری، سستی، بوجھ، حواس کی کدورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پس یہ چیز طاعت و عبادت میں عدم نشاط کا باعث بنتی ہے، لہٰذا جمائی کے آنے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اس بنا پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی نہیں آتی تھی۔ وحمد اللہ تعالیٰ، چھینک آنے پر الحمدللہ کہے۔ بعض روایت میں آتا ہے اگر الحمدللہ کے ساتھ رب العالمین علی کل حال بھی ملا دیا جائے تو پھر دار اور کان کے درد میں بھی یہ شخص مبتلا نہیں ہوگا۔ اچھا جی، حدیث ہے جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ ولیقل له اخوہ او صاحبہ یرحمکم اللہ فاذا قال له یرحمکم اللہ فلیقل یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے الحمدللہ کہے، سننے والا اس کا بھائی یا اس کا ساتھی اس کے لیے یرحمکم اللہ کہے کی دعا دے، پس جس کو یرحمکم اللہ کہے تو چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کو کی اصلاح کرے، رواہ البخاری۔ حدیث ہے جس نے الحمدللہ نہیں کہا اس کو جواب میں یرحمکم اللہ نہیں کہا جائے گا۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتہ فإن لم يحمد اللہ ولا تشمتہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ اس پر اللہ کی حمد الحمدللہ کہے تو اس کا جواب یرحمکم اللہ کے ساتھ، اور اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو تم کو بھی اس کو یرحمکم اللہ کا جواب مت دو۔ جس کو چھینک آئے تو وہ اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا منہ پر رکھ لے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس وضع يده او ثوبه على فيه وخفض على او غض بها صوته شك الراوی، رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتے، اس کے ذریعے سے اپنی آواز کو ہلکا یا پست کر لیتے۔ راوی کو شک ہے کہ لفظ حفظ استعمال کیا گیا یا غزہ۔ ابو داؤد، ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بتکلف چیختے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رحمت کی دعا حاصل کر سکیں۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتکلف چیختے تھے اس امید پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یرحمکم اللہ کہیں گے تو لیکن آپ ان کو یرحمکم اللہ کے بجائے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہتے۔ ابو داؤد، ترمذی، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اچھا جی، حدیث جماعت کے وقت اپنا ہاتھ منہ پر رکھنا چاہیے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تثاب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ فإن الشیطان یدخل، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ سے اپنا منہ بند کر لے، اس لیے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، رواہ مسلم۔ روایت کیا اس حدیث کو امام مسلم نے۔ شیطان کے اندر داخل ہونے سے مراد اس کے اثر انداز ہونے اور اس کے اوصاف اور اوہام میں مبتلا ہونے پر قادر ہونے۔ اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں باب استحباب المصافحۃ عند اللقاء وبشاشۃ الوجہ وتقبیل ید الرجل الصالح وتقبیل ولدہ شفقۃ ومعانقۃ القادم من سفر وکراہیۃ الانحناء، ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے،
خندہ پیشانی سے پیش آنے اور نیک آدمی کے ہاتھ کو بوسہ دینے اور اپنی اولاد کو شفقت کے ساتھ چومنے اور سفر سے آنے والے سے معانقہ کرنے کا جواز، لیکن سر جھکانے کی کراہیت کا بیان۔ صحابہ آپس میں مصافحہ کرتے تھے۔ عن ابی الخطاب قتادہ قال قلت لأنس أكانت المصافحة في الأصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواہ البخاری۔ حضرت ابو خطاب قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں مصافحے کا معمول تھا؟ انہوں نے جواب دیا جی۔ رواہ البخاری۔ مصافحے کی تعریف کیا ہے؟ 10 کہ دو آدمی کا باہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا۔ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت ہے، صرف ایک ہاتھ سے کرنا بھی سنت کے خلاف ہے۔ علماء فرماتے ہیں مصافحہ کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، صرف مصافحہ کرنا بغیر سلام کے صحیح نہیں۔ یمن میں مصافحے کا رواج پہلے سے موجود تھا، یہ حدیث اس بارے میں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال لما جاء اہل الیمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم اہل الیمن وهم اول من جاء بالمصافحۃ۔ رواہ ابو داؤد باسناد صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یمن والے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس یمن والے آئے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کر مصافحہ کیا۔ ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا۔ اچھا جی، حدیث ہے مصافحے میں ہاتھ جدا ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وعن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من المسلمین یلتقیان یتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرے، ملاقات کرے اور مصافحہ کرے تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رواہ ابو داؤد۔ مصافحے کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان دوسرے سے سلام کرتا ہے پھر مصافحہ کرتا ہے تو ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے خزاں میں جھڑتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصافحہ کرو، اس سے کینے سے کدورت نکل جاتا ہے، اور آپس میں ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت ہوتی ہے، عداوت ختم ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں مصافحہ کرنے سے جو گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس سے صغیرہ مراد ہے، کبائر کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے۔ اللہم پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اچھا جی، حدیث ہے سلام سر کو جھکائے بغیر کرنا چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا یلقى اخاه او صدیقه اینحنی له قال لا قال افیلتزمه ویقبله قال لا قال فیأخذ بیده ویصافحه قال نعم رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی یا دوست سے ملتا ہے تو وہ کیا اس کو سر جھکائے، اس کے لیے سر جھکائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، نہیں۔ اس نے پوچھا کیا بس اس سے لپٹ جائے اور اس کا بوسہ لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ قولا، اس نے کہا پس اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے مصافحہ کرے؟ قولا نعم، آپ نے فرمایا جی۔ ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سلام کرتے وقت جھکنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام کرتے وقت جو لوگ ان کا معمول ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں سنت کے خلاف ہیں۔ سلام کرتے وقت پیٹھ جھکانا بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ بوسہ لینا اور معانقہ کرنا کے منقوع ہے۔ بوسہ اور معانقہ جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے بارے میں منقول ہیں کہ وہ دونوں حضرات اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ جائز ہیں۔ ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا اور بوسہ لیا، اس میں اختلاف کو دور کرنے کے لیے عقائد کے امام شیخ ابو منصور ماتوریدی
فرماتے ہیں کہ معانقہ اور مصافحہ اگر برے خیال اور جنسی جذبات کے ساتھ ہو تو مکروہ، اور معانقہ تعلق اکرام محبت کے جذبے سے ہو تو بلا شبہ جائز ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ فقہاء کے درمیان جو اختلاف ہیں وہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ جسم پر کپڑے نہ ہو، اگر بدن پر کپڑے ہوں تو اختلاف نہیں، سب کے نزدیک جائز ہے۔ اچھا، یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر کو بوسہ دیا، یہ حدیث ہیں اس بارے میں۔ وعن صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ قال قال یہودی لصحابه اذهب بنا الى هذا النبی فأتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن 9 آیات بینات فذکر الحدیث الى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد انك نبی رواه الترمذی وغیرہ باسناد صحیح۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا چلو ہم اس نبی کے پاس چلیں، پس وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کے بارے میں پوچھا۔ فذکر الحدیث، راوی نے آگے حدیث میں بیان کیا جس میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر کو بوسہ دیا۔ وقالا، اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی وغیرہ نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا۔ حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قصۃ قال فیہما فدنونا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلنا یدہ رواہ ابو داود۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک قصہ منقول ہے جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ہم نے بوسہ دیا۔ اچھا، کن کو پیار کرنا اور جائز ہیں اور کن کو ناجائز؟ اپنے والد اپنے بچوں یا کسی معصوم شیخ اور بچے کو چومنے وہ جب محبت اور شفقت کے رخسار پر ہوتا ہے اور یہ بوسہ دینا جائز ہے۔ والدین کی تعظیم اور کرام کی وجہ سے سر پر چومنا جائز ہے۔ بیوی کو چومنا یہ چہرے اور منہ پر ہوتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ شفقت کی وجہ سے بھائی دوست کو چومنا یہ اور پیشانی پر ہوتا ہے۔ علماء بزرگ اور عادل حاکم کو چومنا یہ ہاتھ پر ہوتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ اور جو بھی قسم ہے سب ناجائز ہے۔ علماء کہتے ہیں جس شخص کی خواہش ہو کہ لوگ میرے ہاتھ کو چومیں تو اس کے ہاتھ کو چومنا ناجائز ہے۔ اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے معانقے کے ساتھ ان کو پیار بھی کیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قدم زید بن حارثة المدینة ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فاتاہ فقرع الباب فقام الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجر ثوبہ فاعتنقہ وقبلہ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب مدینے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، پس زید رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے ان کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے معانقہ کیا اور ان کو پیار کیا۔ اچھا، سفر کی واپسی پر معانقہ کرنا بلا اتفاق جائز ہے، جیسا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے واقعے میں ہے کہ جب وہ حبشہ سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا۔ معانقہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی گردن سے لگانا۔ عربیوں کی عادت تھی کہ اگر سینے سے لگایا جائے تو یہ بھی بعض روایت سے زیادہ تر احادیث معانقے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب آدمی سفر سے آئے کافی عرصے کے بعد ملاقات ہو تو اس صورت میں معانقہ جائز ہے۔ اگر کسی شک برائی میں مبتلا ہونے یا شک و شبہ کے خوف ہو تو معانقہ جائز نہیں۔ نیک لوگوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینا مستحب ہے۔ وقبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں اس سلسلے میں جو بات فرمائی اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے
کہ اگر کسی آدمی کا ہاتھ اس کی زہد نیکی اور علم و عزت کی بنا پر چوما جائے تو جائز ہی نہیں بلکہ قاری ثواب ہے، مستحب ہے، اور اگر دنیاوی غرض سے ہو تو پھر مکروہ۔ اچھا بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی نیکی ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرکن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی بھلائی کو ہرگز حقیر نہ جاننا اگرچہ وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ، رواہ مسلم۔ اچھا جی حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن علی رضی اللہ عنہما کو پیار کرتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال الاقرع بن حابس ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا تو اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو ان کو میں سے کسی کو بھی بوسہ نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، بخاری و مسلم۔ باب کتاب العیادۃ المریض وتشییع المیت والصلاۃ علیہ وحضور دفنہ والمکث عند قبرہ بعد دفنہ، بیمار کی مزاج پرسی، جنازے کے ساتھ جانے، جنازے کی نماز پڑھنے اور دفن کے وقت میں موجود رہنے اور دفن کرنے کے بعد میت پر کچھ دیر ٹھہرنے کا بیان۔ باب الامر بالعیادۃ وتشییع المیت، مسلمان پر مسلمان کے چند حقوق۔ وعن براء بن عازب رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادۃ المریض واتباع الجنازۃ وتشمیت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعی وإفشاء السلام، متفق علیہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریض کی بیمار پرسی کرنے، جنازے کے ساتھ چلنے، چھینکنے والے کی چھینک کے جواب میں دینے، قسم دلانے والے کی قسم پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کو پھیلانے اور اس کو عام کرنے کا حکم دیا، بخاری و مسلم۔ مسلمان کے مسلمان پر حقوق، 5 حقوق۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم 5 رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق کے، سلام کا جواب دینا، بیمار پرسی کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، دعوت کو قبول کرنا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ اچھا حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے شکوہ۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقوم یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت لم تعدنی یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہو گیا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ انسان کہے گا اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قال ما علمت ان عبدی فلانا مریض لم تعده اما علمت انك لو اتہ لو جدتنی عنده یا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال ما علمت إنه استطعمك عبد فلان لم تطعمه۔ اللہ فرمائیں گے کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس ہی پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔
وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تم تمام جہانوں کے پالنے والے ہو؟ اللہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فرزند نے تجھ سے کھانا مانگا تھا بس تو نے کھانا نہیں کھلایا؟ اما علمت انک لو اتمتموہ لوجد ان ذالک عندی، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا؟ یبن آدم استقیتک فلا تسقنی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ قولا یا ربی، انسان کہے گا اے میرے رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا، اب تو رب ہے تمام جہانوں کے۔ قول فرمائے گا اللہ استقاک عبدی فلان لم تسقیہ اما علمت انک لو سقیتہ لوجد ذالک عندی۔ وہ کہے گا اللہ پاک فرمائیں گے کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو یقیناً میرے پاس ہی اس کا ثواب پاتا؟ رواہ مسلم۔ اچھا جی، حدیث اس بارے میں انسان کے 3 ثواب کے کرنے کے کام۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عود المریض واطعم الجاعی وفک العانی، رواہ البخاری۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہا کرو، بخاری و مسلم۔ اچھا جی، حدیث ہے جب تک آدمی سفر عبادت کرتے ہیں وہ جنت کے پھلوں کو، جب آدمی عیادت کرتے ہیں تو جنت کے پھلوں کو چنتا رہتے ہیں۔ وعن صوبان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول الله وما الغرفة الجنة قال جناها، رواہ مسلم۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان اپنا مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپسی تک جنت کے تازہ پھلوں کو چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرفۃ الجنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تازہ پھل۔ اچھا جی، حدیث ہے عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وإن عاده عشیة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح وکان له خلیف فی الجنہ، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی صبح کے وقت مزاج پرسی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں خیر کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے پھلوں کا چننا ہوتا ہے۔ ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ اچھا جی، حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فقد عند رأسه فقال له أسلم فنزل إلى أبيه وهو عنده فقال أطعي أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی کا لڑکا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے نزدیک بیٹھ گئے، اس نے فرمایا کہ اسلام قبول کر
اور اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس موجود تھا، تو اس کے والد نے کہا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، پس وہ مسلمان ہو گیا۔ پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے تشریف لائے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اچھا جی، غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز ہے۔ حدیث بالا سے فقہا استدلال کرتے ہیں کہ یہود کی عیادت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مجوسیوں کی عیادت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ وہ فاجر و فاسق کی عیادت میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نابالغ کا اسلام قبول کرنا معتبر ہے، جیسا کہ حدیث بالا سے معلوم ہوا۔ باب ما یدعا بہ للمریض، بیمار کو کس طرح سے دعا دی جائے، یعنی زخم، پھنسی وغیرہ کی دعائیں ہی۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اشتكى الانسان الشيء منه او كان به قرحة او جرح قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بأصبه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الرابع سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى به سقیمنا بإذن ربنا، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی آدمی اپنی بیماری کی شکایت کرتا، یعنی اس کو پھوڑا یا زخم ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کے ساتھ اس طرح کرتے۔ پھر راوی سفیان نے اپنی انگلی شہادت زمین پر رکھی، پھر اسے اٹھایا اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى به سقیمنا بإذن ربنا، اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی میں سے بعض کے لعاب دہن سے مل کر ہمارے رب کے حکم سے مریض کو شفا یابی کا ذریعہ ہو جائے۔ بخاری و مسلم۔ مریض کی عیادت کس طرح کریں؟ وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی بیمار پرسی جب کرتے تو دایاں ہاتھ مریض کے سر پر پھیرتے اور پھر دعا فرماتے، اے لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما دے، تو ہی شفا عطا فرما اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تو ایسی شفا دے کہ اس سے یہ بیماری باقی نہ رہے۔ اچھا جی، دم کا طریقہ ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان قال لثابت رحم اللہ الا ارقیک برقیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بلا، قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا انت شفاء لا یغادر سقما، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس ثابت بنانی رحم اللہ سے کہا میں تم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا دم نہ کروں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی، اے اللہ لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور کرنے والے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ اچھا جی، حدیث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دعا دی۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہم اشفی سعدا اللہم اشفی سعدا اللہم اشفی سعدا، رواہ مسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اللہ سعد کو شفا عطا فرما، رواہ مسلم۔ اچھا جی، یہ حدیث ہے اس بارے میں یہ آدمی خود کو بھی دم کر سکتا ہے۔ وعن ابی عبداللہ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجدہ فی جسدہ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدک علی الذی ما لم من جسدک وقل بسم اللہ ثلاثا وقل 7 مرات اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ حضرت ابو عبداللہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس درد کے بارے میں شکایت کی جو وہ اپنے جسم پر محسوس کر رہے تھے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اپنے ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھ جو درد کر رہا ہے، اور پھر 3 بار بسم اللہ اور 7 بار اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. کہو میں اللہ کی پناہ اور اس کی قدرت میں آتا ہوں اس برائی سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. اچھا جی، حدیث ہیں اس بارے میں کہ مریض کے پاس یہ دعا پڑھی جائے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عاد مریضا لم يحضره اجله فقال عنده 7 مرات. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے اس کو موت کا وقت پیش نہ آیا ہو اس کے پاس 7 بار یہ دعا پڑھے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاہ اللہ من ذلک المرض. رواہ ابو داؤد و ترمذی وقال حدیث حسن وقال الحاکم حدیث صحیح علی شرط البخاری. میں اللہ برتر سے جو عظیم عرش کا مالک ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت عطا فرما دیتے ہیں. ابو داؤد ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام حاکم نے کہا یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر ہے. اچھا جی، حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی آدمی کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے. وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی الاعرابی یعوده وکان اذا دخل علی من یعوده قال لا بأس طہور انشاء اللہ. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی آدمی کی عیادت کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر نہیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. بیمار اگر یہ دعا پڑھتا رہے تو جہنم سے چھٹکارا پائے. وعن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما شہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدقہ ربہ فقال لا الہ الا اللہ. وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. فإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها من مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال حدیث حسن. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں. اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں. اور جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے لیے ہی تعریف ہے اور میری ہی بادشاہی ہے. اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، گناہ سے پھرنا اور نیک کام کرنے کی ہمت کر دینا صرف میرا ہی کام ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو بھی اپنی بیماری میں پڑھے پھر اس بیماری سے مر جائے تو اسے جہنم کی آگ نہیں کھائے گی. اچھا جی، آج کا درس ہمارا کمپلیٹ ہوا. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے عظیم، اے قدیر، اے غفور، اے رحمان، اے رحیم، ہماری لغزشوں کو معاف کر. اے اللہ اس مبارک مجلس کے طفیل، اللہ پاک ان احادیث کے طفیل ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما. اللہ پاک ہماری مغفرت فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کے شفا نصیب کر، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما. اللہ پاک تمام مسلمانوں کی مشکلات کو دور کر، سب کی حاجتیں پوری کر.
اللہ پاک آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ ہماری دعاؤں کو رد نہ کریں۔ اے اللہ پاک ہم نے اپنی آپ کے دربار میں آپ کے درباری جلال و جمال پہ اپنی حاجت کے ہاتھوں کو آپ کے حاجت کو آپ کے سامنے دراز کیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اللہ پاک ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ اے عظیم، اے غفور، اے قدیر، آپ کے خزانے وسیع ہیں، آپ کے خزانوں میں سے اپنے عظیم خزانوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ پاک آپ کے سامنے احادیث کی کتابیں، اللہ پاک ان احادیث کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ اس مبارک مجلس کی دوپہر ہماری لغزشوں کو معاف کر، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول کر۔ اللہ پاک یہ حدیث جو ہے آپ کے انوار کو کھینچ رہی ہے، یہ مبارک حدیث ہیں جس میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے اللہ ان مبارک حدیث کی برکت سے اللہ پاک ہم پر رحم کر، ہماری لغزشوں کو معاف کر، اللہ پاک اس مجلس کی دعائیں قبول کر، اللہ پاک رد نہ فرما۔ اللہ یہ وہ مجلس ہیں جس کے بارے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رحمت کے فرشتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مجلس بھی ان مجالس میں شامل ہو جن پر رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ وہ مجموعہ ہے، یہ وہی مجموعہ ہے، اللہ پاک آپ کے نبی کا قول سچا ہے۔ اے اللہ ان فرشتوں کی برکت سے ہماری مجلس کو قبول کر۔ اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں لیکن آپ کے نبی کا قول تو سچا ہے۔ اللہ پاک یہ وہ مجموعہ ہے کہ فرشتے آپ کے حکم سے پر بچھاتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر، رد نہ کر۔ اے کریم، اے غفور، اے عظیم، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ اللہ پاک آپ کی قسم ہمارا آپ کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کے در کے علاوہ کوئی در نظر نہیں آتا۔ آپ ہی کے طالب علم ہیں، آپ کے نبی کی حدیث سے پڑھائی جا رہی ہیں، اگر آپ لوٹا دیں گے تو آپ کی ذات کی قسم آپ کے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے۔ ہمیں پناہ دے اللہ پاک، ہماری حاجتیں پوری کر۔ اللہ پاک آپ عظیم ہیں، اگر ہم دنیا دار بادشاہ کے سامنے بھی اگر رو کر دعا مانگے اور اگر اس کی استطاعت ہو ضرور ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ اللہ پاک آپ تو تمام کریموں سے کریم ہیں، آپ رحیم ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کر، یا اکرم الاکرمین، سب سے زیادہ کرم کرنے والے، ہمیں خالی نہ لوٹا۔ اللہ پاک ہماری مشکلات کو دور کر۔ اے رب، اے عظیم در والے، عظیم آسمانوں والے، عظیم جنت و دوزخ والے، یہ وہ مجموعہ ہے کہ آپ کی یہ مجموعہ آپ کی عظمت و قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اس آپ کے ہمیں عطا کرنے سے آپ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ آپ کے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دینے سے آپ کے خزانوں میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں محروم نہ کر۔ اے اللہ پاک اسلام کا بول بالا ہو، اللہ پاک ہمارے افسروں وزیروں کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، قرآن و حدیث کی محبت ڈال دے۔ اللہ پاک اسلام کا جھنڈا بلند کر۔ اللہ پاک دجالی فتنے سے بچا، مدارس علماء کی مدد کر، مظلوم مسلمانوں کی مدد کر۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر کر۔ اللہ پاک ہمیں عزت دے، بے آبرو نہ کر۔ اللہ پاک ہمیں بڑھا، ہمیں کم نہ کر، دشمن ہم پر مسلط نہ کر۔ اللہ پاک ظالم اور مکار ہم کے مکر سے بچا۔ اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت کر، خصوصاً اللہ پاک میری والدہ محترمہ کی بخشش فرما۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ السلام علیکم۔